بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 17 شعبان بدھ کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ آج میں آپ کو ایسا مجرب اور طاقتور عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، وظائف کر کر کے تھک چکے ہو، تو آپ میرے کہنے پر آج کے دن 17 شعبان بدھ کے دن آپ اس چھوٹے سے عمل، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ آج ایسا عمل بتاؤں گا کہ اس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ دنیا جہاں کی ہر نعمت، دنیا جہاں کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ چند منٹ کا عمل ہے۔ اس عمل کو آج آپ رات کو یا دن کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم وقت نکال کر آپ پڑھ لینا۔ بہت ہی چھوٹا اور آسان سا عمل ہے۔ اس کو کرنے میں آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہو، دکان پر ہو، کاروبار کی جگہ پر ہو، نوکری پر ہو، گھر پر ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے 5 سے 7 منٹ نکال کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور مجرب عمل ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا، یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے، جس کو آپ نے 17 شعبان بدھ کے دن کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، غریبی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رزق کے اتنے مسائل ہیں کہ ایک وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے اور دوسرے وقت کی نصیب نہیں ہوتی۔ یا پھر میرے وہ بہن بھائی جن پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، وہ قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ میرے بہن بھائی آج کے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ ان کے قرض کو اتارنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کرنا ہے اور اپنی حاجتوں، ضرورتوں، مشکلوں، مصیبتوں کو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ آج کے اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جو میرے دکھیارے بہن بھائی، مصیبتوں کے مارے بہن بھائی، وہ آج اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، انڈیا سے ہو، سعودیہ سے ہو، دبئی سے ہو، مسقط سے ہو، امریکہ سے ہو، دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی محلے میں ہو، آپ پریشانیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو، تو آپ لوگوں نے میرے آج کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کرنا ہے۔ آپ سے میری بس یہی التجا ہے کہ آپ کی کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، آپ نے آج کے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی وجہ سے آج کے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ کسی بھی سستی کی وجہ سے جانے انجانے میں بھی آپ نے آج کے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ جہاں اتنے وظائف کرتے ہو، میری مان کر آپ آج کے اس وظیفے کو کر لینا۔ آج کے اس عمل کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، عشاء، مغرب، کسی بھی وقت آپ پڑھ لو۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے، آپ چلتے پھرتے آج کے اس عمل کو کر لو، لیکن آپ نے آج کے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہو، مالی
مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، آپ کی کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کی غریبی کی وجہ سے، آپ کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے آپ کو اپنے آپ سے اگر دور کر دیا ہے، آپ کی غریبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ آپ آج کے اس عمل کو کریں اور اس کے ساتھ دل لگا کر محنت کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ سکون سے، اطمینان سے کسی بھی جگہ بیٹھ جانا، کسی بھی جگہ پر آپ لوگ بیٹھ جاؤ، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر اس عمل کو سٹارٹ کر لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کر لینا ہے۔ اس عمل، اس وظیفے کو آپ نے کرنے سے پہلے ہی آپ نے 5 سے 7 منٹ کا آپ نے وقت نکال لینا ہے اور پھر سکون سے بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنا بھی ٹائم لگے آپ نے اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہیں کرنا، پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دوستو، یہ ایسا خاص عمل ہے، ایسا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو کر کے آپ لوگ دیکھیے گا، ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسے دور ہوں گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل میرے وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کی کوئی مراد ہے، وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کے رشتے کی کہیں پر بات چل رہی ہے اور لڑکی والے یا پھر لڑکے والے مان نہیں رہے، تو وہ میرے بہن بھائی بھی آج کے اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی قسمت کو ضرور آزما لینا ہے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیتے رہو گے کہ کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج کا یہ عمل آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے گھروں میں غربت ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، فقیری ہے، دنیا جہاں کی پریشانیاں ہیں، لوگ آپ کو دھتکارتے ہیں، آپ کی غریبی کا اگر مذاق بنایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہی لوگ کل آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے، وہی لوگ آپ کو اہمیت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے۔ آج آپ کی جیب خالی ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، کل جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو یہی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ تو ابھی میں آپ کو آج کا عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، یا پھر زیادہ آپ جتنا بھی پڑھنا چاہتے ہیں اتنا آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، وہ عمل، وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم
2 बार हो गया। इस तरह आपने सुकून और इत्मीनान के साथ 21 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह का विर्द करना है। जैसे ही आप बिस्मिल्लाह का विर्द कर लें तो उसके बाद आपने रिज़्क के असूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इसम मुबारक का आपने विर्द करना है, और वो 2 इसम मुबारक हैं या अल्लाहु या गनी। आपने इन दोनों इसम मुबारक को इकट्ठा पढ़ना है और एक तसव्वुर करना है। या अल्लाहु या गनी ये 1 हो गया, या अल्लाहु या गनी ये 2 हो गया, या अल्लाहु या गनी ये 3 हो गया। इस तरह आपने इन 2 इसम मुबारक को एक तस्बीह के दानों के बराबर यानी कि आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये आपका दूसरा अमल भी हो गया। आपने आज इन 3 वज़ाइफ को मिलाकर एक अमल को आपने मुकम्मल करना है। इस अमल की बरकत से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी मुरादें हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी जरूरत क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी हाजत क्यों ना हो, आपने परेशान नहीं होना। आपने मुकम्मल यकीन और पुख्ता इत्काद के साथ आज के इस अमल को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हजात, अपनी ज़रूरतों, अपनी मुश्किलों का सवाल करना है। और जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन इसम मुबारक का जिक्र करके, इनका विर्द करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगोगे तो इंशाअल्लाह मेरा सोना रब आपको ज़रूर अता फरमाएगा। और वही है सबको अता करने वाला, वो सब खजानों का मालिक है, जिसे चाहे अता कर दे। तो आपने उसको उसके नामों से पुकार कर आपने उससे अपनी फरियाद करनी है, अपनी जरूरतों, अपनी हाजतों की आपने उससे तलब करनी है। जैसे ही आप इन 2 वज़ाइफ को कर लें तो उसके फौरन बाद आपने इस तीसरे अमल, इस तीसरे वजीफे को करना है। और ये जो तीसरा अमल, तीसरा वजीफा है, ये सूरत इखलास का है। आपने 21 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। कुल हु अल्लाहु अहद को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इसके शुरू में आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने बिना बिस्मिल्लाह के 21 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ सकते हैं। और अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 हर बार पढ़ते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और जैसे ही आपके ये 3 वज़ाइफ जो हैं ये मुकम्मल हो जाएं तो उसके आखिर में आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। और फिर आपने दुआ मांगने से पहले 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 का आपने विर्द करना है। और अगर आपको इस्तग़फ़ार की कोई दुआ आती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप उस दुआ को पढ़ लें। और इस्तग़फ़ार को पढ़ते साथ ही आपने अपने हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठा लेना है और बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उन हजात, उन ज़रूरतों, उन मुरादों के लिए दुआ करनी है जिनके लिए आप इस अमल, इस वजीफे को कर रहे हैं। आप बे औलाद हैं तो औलाद का सवाल करें, आपकी औलाद नाफरमान है तो उनकी फर्मा बरदारी का सवाल करें, आप बेरोजगार हैं तो रोजगार का सवाल करें, आप पर कर्ज है तो आप कर्ज के लिए दुआ करें। मुख्तसर ये कि आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, जो भी मसला परेशानी है, चाहे वो रिज़्क के हवाले से है, आपने उसके लिए दुआ करनी है। और हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि दुआ मांगते वक्त आप दुआ को मुख्तसर मत किया करें। आप जितना मांग सकते हैं उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा करें। वो हमारा मालिक है, वही हमारा राज़िक है, हर एक को रिज़्क देने वाला वही है। आप उससे मांग कर तो देखें, इंशाल्लाह वो आपको इतना अता फरमाएगा कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि इतना रिज़्क, इतना मालो दौलत कहाँ से आ रहा है।
بس آپ مانگ کر تو دیکھیں. ہم لوگ لوگوں سے مانگتے ہوئے نہیں شرماتے، لیکن اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. ہم اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے، تو آپ نے دعا کر لینی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.